بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 103 ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ کے ہاں سعادت اور جنت کا فیصلہ مقدر ہو چکا ہے، وہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے اور وہ جہنم کی جنت میں آہٹ تک نہیں سنیں گے اور جنت کے مزوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب فرمایا کہ لا يحزنهم الفزع الأكبر، یہ سعادت مند لوگ، ان کو غم میں نہ ڈالے گی بڑی گھبراہٹ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور باس بعد الموت کے وقت یہ پریشان نہیں ہوں گے۔ وہ وقت جو نہایت خوف اور گھبراہٹ اور دہشت کا وقت ہوگا اور اس میں لوگ پریشان ہوں گے، لیکن اللہ کے یہ خاص مقرب بندے وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ وہ سخت گھبراہٹ کا وقت کون سا وقت ہے؟ ایک تو وہ وقت ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا اور سارے لوگ کھڑے ہوں گے، تو وہ گھبراہٹ کا وقت ہے۔ دوم وہ وقت ہے جب سارے لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے، جو کفار ہیں اور منکرین ہیں، تو اس وقت بھی ان نیک لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہیں اپنے بارے میں معلوم ہوگا کہ ہم نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو مانا ہے، اور قیامت کے دن ایک حدیث میں ہے کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کیا جائے گا۔ اس وقت بھی ان کو کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہوگی۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر، پریشان نہ کرے گی انہیں انتہائی گھبراہٹ کا وقت۔ انتہائی گھبراہٹ کے موقع پر بھی وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ہوا احوال یوم القیامت والبعث، اس فزع الاکبر اور بڑی گھبراہٹ سے مراد قیامت کے دن اور بعض بعد الموت کی ہولناکیاں ہیں۔ وَتَتَلَقَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے۔ یہ استقبال فرشتوں کا اس وقت بھی ہوگا جب لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے، اور اس وقت بھی ہوگا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے دروازے پر فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، فرشتے کہیں گے، یقولون،
یہ تمہارا وہ دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. یہ کون سا دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے؟ یوم نطوی السماء، جس دن کہ ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے. یہ جو یوم ہے اس کا تعلق یا تو لا یحزنہم سے ہے، نہیں غمگین پریشان کرے گی ان کو. فزع الاکبر، یوم اس دن، نطوی السماء جس دن کے ہم آسمان لپیٹ لیں گے. اور یا اس کا تعلق توعدون سے بن سکتا ہے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اور یہ کون سا دن ہے؟ یوم نطوی السماء. اور یا بعض مفسرین نے اذکر مقدر مانا ہے. یوم نطوی السماء، یاد کرو وہ دن جس دن کے ہم لپیٹ لیں گے آسمانوں کو. السماء کا لفظ تو لفظ واحد ہے، اگر یہ جو الف لام ہے اس کو کہتے ہیں الف لام جنسی. جن سے آسمان مراد ہے تو مراد سماوات ہے، تمام ہی آسمان. اس لیے کہ سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، تمام آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیے جائیں گے. تو یہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے. قَطَيَّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، جیسے لپیٹنا مکتوبات کے رجسٹر کا، جیسے لپیٹنا لکھے ہوئے مضمونوں کے کاغذ کا. السجل کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں ایک قول تو تفسیروں میں یہ مروی ہے کہ مراد سجل سے کوئی فرشتہ ہے، یعنی جس طرح ملک من الملائکہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کتابوں کو لپیٹ لیتا ہے، اعمال ناموں کو لپیٹ لیتا ہے، اسی طرح ہم آسمان کو بھی لپیٹ لیں گے. لیکن یہ تشبیہ فرشتوں کے ساتھ زیادہ مناسب قول نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے لپیٹنے کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور یہاں تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ آسمانوں کا لپیٹنا کیسے ہوگا. دوسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ السجل سے مراد کاتب ہے، اور بعض لغات میں اور عجم کے بعض لغات میں السجل کا معنی کاتب اور لکھنے والا اور کوئی منشی. تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ جیسے کوئی منشی لپیٹ لیتا ہے کتابوں کو، اسی طرح ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے. پرانے زمانے میں اسکرولز اسی طرح لپیٹے جاتے ہیں، جی یعنی جو لکھتے تھے اسکرولز کہلاتے ہیں. جی تومار. تو اس حوالے سے یہ دوسری بات ہے کہ السجل سے مراد منشی ہے. اور یہ بھی ایک روایت تفسیروں میں چلی ہے جس پر محققین نے رد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کاتب کا نام سجل تھا، لیکن علماء نے تحقیق کی ہے کہ یہ روایت باطل ہے اور ایسے اس نام سے کوئی کاتب موجود نہیں تھا، تو وہ بھی مراد نہیں ہے. تیسرا قول نطوی، ہاں طا واو یا، جس کو لفیف کہا جاتا ہے. تو نمبر 3 تیسرا قول ہے کہ السجل کا معنی ہے صحیفہ اور کاغذ اور رجسٹر. اور یہ قول عبداللہ ابن عباس اور مجاہد ابن جبر سے مروی اور منقول ہے. اور یہ جو للکتب ہی ہے، یہ للکتب السجل کے لیے ایک صفت ہے یا اس کے لیے حال ہے.
وہ کاغذ، وہ رجسٹر اور وہ صحیفہ اور وہ طمار جو کہ کتابوں کا ہے، للکتب مکتوبات مراد ہے یا لکھا ہوا مضمون اور معانی مراد ہے؟ تو کوئی کسی کاغذ کو لپیٹتا ہے، اور خاص کر جیسے پچھلے زمانوں میں کسی لکھے ہوئے مضمون کو لپیٹ کر ہی محفوظ کیا جاتا تھا یا کسی صندوق میں رکھ دیا جاتا تھا۔ اعمال بھی ختم ہو جائیں گے، جی اعمال بھی ختم ہو جائیں گے، لہذا اس کا رجسٹر بھی لپٹ گیا۔ جی، مقصد یہ، یہاں تو وہ ملک والا قول تو ہم نے راجح قرار نہیں دیا، مقصد یہ ہے کہ جس طرح تم دیکھتے ہو کہ کوئی کاغذ لپیٹ لیا جاتا ہے، یا کچھ مضامین کو کوئی کاغذ لپیٹتا ہے، یا مکتوبات کو کسی رجسٹر میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، یا اس کو لپیٹ کر کسی صندوق میں بند کر دیا جاتا ہے، اس طرح آسمانوں کو بھی لپیٹ لیا جائے گا۔ لپیٹنے کے مفہوم میں یہ قول بھی مروی ہے کہ یعنی آسمانوں کی جو چمک دمک ہے یہ ختم ہو جائے گی اور یہ تاریک ہو جائے گا، جیسے مکتوبات کو رکھ کر جب بند کیا جاتا ہے تو وہ بس اندر سے تاریک ہوتا ہے، ایسے آسمانوں کو تاریک کر دیا جائے گا۔ لیکن پہلا مفہوم زیادہ واضح ہے کہ یعنی لکھے ہوئے مضمونوں کے کاغذ اور مکتوبات کے رجسٹر کی طرح آسمانوں کو ہم لپیٹ لیں گے، یہ اس کا معنی مفہوم ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا پہلی پیدائش میں، نعیدہ تو ہم اس کو لوٹائیں گے دوبارہ اس چیز کو۔ یہ جو جملہ ہے کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اس میں یہ اول خلق یا تو اس بدأنا کے لیے مفعول ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ نعید اول خلق اعادۃ مثل بدئنا ایاہ، ہم لوٹائیں گے پہلی مخلوق کو، پہلی پیدائش کو لوٹائیں گے جس طرح کہ ہم نے پہلی پیدائش کی تھی، یعنی دوبارہ سب لوگ اسی طرح زندہ ہوں گے اور ہم ان کو پیدا کریں گے جس طرح ان کو پہلی بار پیدا کیا گیا تھا۔ اور یا پھر یہ اول خلقن جو ہے یہ ظرف ہے، اور کل شیء یہاں محذوف اس کا مفعول ہے، یعنی بدأنا کل شیء فی اول خلقہ کذالک نعید کل شیء، تو پھر نعیدہ میں جو ہو ضمیر کا مرجع ہے وہ کل شیء ہے۔ معنی یہ کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا اس کی پہلی پیدائش کے وقت، اسی طرح ہم ہر چیز کو لوٹائیں گے دوبارہ پہلی پیدائش کے موقع پر، جس طرح ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا تھا دوبارہ بھی ہم ان چیزوں کو پیدا کریں گے۔ اس کے اندر دو مطلب ہیں، کما بدأنا یعنی پہلی پیدائش اور دوسری پیدائش میں دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ جس طرح میرے لیے پہلی پیدائش آسان تھی، اسی طرح دوبارہ پیدا کرنا بھی میرے لیے کوئی مشکل نہیں، تو یہ تشبیہ در حقیقت سہولت اور آسانی کے اندر ہے۔ اور دوم یہ کہ تم جس طرح جب پیدا ہوئے تو تم ننگے بدن اور ننگے پیر اور غیر مختون تھے، تو اسی طرح تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا کہ اس وقت تم پر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور سنن نسائی میں بھی ہے، امام قرطبی نے اس کو نقل کیا ہے کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بموعظۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعظ دیا اور فرمایا یا ایھا الناس انکم تحشرون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا، اے لوگو تم جمع کیے جاؤ گے اللہ کے پاس ننگے پیر، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے۔ اور پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کہ کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، اور پھر فرمایا الا وان اول الخلائق
یکسا یوم القیامہ ابراہیم علیہ السلام، خبردار سب سے پہلی مخلوق جنہیں اللہ حشر میں لباس پہنائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک فضیلت جزئی ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، اور یہ صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہم پر، علینا کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر اس وعدے کا پورا کرنا ہے۔ علینا انجاؤہ والوفاء بہ، انا کنا فاعلین، بے شک ہم ہیں کرنے والے، ہماری قدرت ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہم کرنے والے ہیں۔ اور یہ انداز ماضی کا انا کنا، اس میں تیقن کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ بات ایسی یقینی ہے جو مستقبل میں ہونے والی ہے کہ جیسے ماضی میں ہو چکی ہو۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہ بھی نیک لوگوں کے لیے ایک بشارت اور خوشخبری ہے کہ اور البتہ تحقیق کے ساتھ کتبنا، ہم نے لکھا ہے فی الزبور، زبور میں، من بعد الذکر، ذکر کے بعد، ذکر کے بعد ہم نے زبور میں بھی لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین اس کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے۔ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث صالحون ہوں گے۔ یہاں اس آیت میں الزبور کے لفظ میں ایک قول تو یہ ہے کہ مراد زبور سے خاص وہ زبور ہے جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پر نازل کی، لیکن زبور بمعنی کتابیں اور لکھا ہوا اور مکتوب اور مزبور، اس معنی میں تمام آسمانی کتابوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو دوسرا معنی ہوگا ہم نے لکھ دیا ہے فی الزبور، تمام آسمانی کتابوں میں، فی الزبور تمام آسمانی کتابوں میں ہم نے لکھ دیا ہے۔ یہ معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، بے شک یہ مضمون پچھلی کتابوں میں بھی ہے، لفی زبر الاولین، تو وہاں صرف زبور تو مراد نہیں ہے۔ تو زبور سے یا تو تمام آسمانی کتابیں مراد ہیں کہ اس میں ہم نے لکھا ہے، اور یا زبور سے خاص زبور مراد ہے جو کہ واضح اور ظاہر ہے کہ داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور نازل کی جو نصیحت کی کتاب تھی۔ من بعد الذکر، ذکر کے بعد، ذکر سے مراد ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے لوح محفوظ۔ اللہ نے اوپر لوح محفوظ پر لکھنے کے بعد تمام آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ زمین کے وارث نیک لوگ ہوں گے۔ یا ذکر کا معنی ہے تورات، زبور کے بعد ہم نے تورات میں، تورات کے بعد ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ زمین کے وارث عباد الصالحون ہوں گے۔ تو ذکر کے اندر بھی یہ اقوال ہے، تورات مراد ہے یا پھر لوح محفوظ مراد ہے۔ اور ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ذکر سے مراد لوح محفوظ ہو، جیسے کان اللہ تعالی ولم یکن قبلہ شیء، اللہ تعالیٰ موجود تھا اور کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ ثم خلق اللہ السماوات والارض، پھر اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ وکتب فی الذکر کل شیء، اور ذکر میں سب کچھ لکھ دیا، یعنی لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا۔ تو ذکر لوح محفوظ کے معنی میں اس حدیث میں استعمال ہوا ہے۔ مفہوم پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، مقصد یہ کہ یہ بات تمام آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یا خاص زبور میں لکھی ہوئی ہے۔
تورات کے بعد یہ بھی قول مروی ہے صحابہ تابعین سے، اور وہ بھی ایک نصیحت ہے، اور لوح محفوظ میں لکھا ہے، اور ان دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ لوح محفوظ میں تو لکھا ہی ہے۔ اگر زبور سے تمام آسمانی کتابیں مراد ہو تو پھر ذکر کا معنی لوح محفوظ زیادہ بہتر ہے، اگر زبور سے زبور کتاب مراد ہے تو پھر ذکر کا معنی تورات زیادہ فٹ ہے۔ تو تورات کے بعد زبور میں اور لوح محفوظ کے بعد تمام آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اور موجودہ جو عہد نامہ عتیق ہے اس میں بھی جو زبور ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ بدکردار کاٹ ڈالے جائیں گے، جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے۔ تو یہ بھی قرآن مجید نے اگر فرمایا ہے کہ زبور میں لکھا ہے، تو موجودہ زبور پر اعتماد نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر اس مضمون کی موجودگی قرآن مجید کی ایک طرح زبردست صداقت ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے، اس سے بعض لوگوں نے ایک غلط استدلال کیا، اور وہ یہ کہ یعنی جو بھی زمین کا وارث ہوگا وہ صالحون ہوگا، اور صالحون کو اس معنی میں لے لیا کہ وہ گویا کہ باصلاحیت ہے۔ تو جو بھی اگر زمین کے وارث بنے ہیں وہ صالحون ہیں، اس لیے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث صالحون ہوں گے، لہٰذا جو وارث ہوا وہ صالحون ہو گیا۔ لیکن یہ استدلال غلط ہے، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمین کے وارث اور حکمران تو فاجر اور فاسق اور نافرمان بھی رہیں، اس کے لیے پھر لمبی لمبی تعویلیں اور دور دراز کی باتیں کر کر کے پورے دین اور اسلام کا نقشہ ہی تبدیل کر ڈالتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی وارث ہوگا وہ صالح ہوگا، بلکہ آیت کے دو مطلب ہیں۔ مشہور مطلب جمہور مفسرین کا وہ یہ ہے کہ الارض سے اس آیت میں جنت مراد ہے، جنت کی زمین مراد ہے۔ کیا دلیل ہے کہ یہ مراد ہے؟ قرآن مجید کی آیات دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہے۔ تو قرآن مجید میں صورت زمر میں ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ہمیں اس جنت کی زمین کا وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ ہم زمین میں جہاں چاہیں گے چاہتے ہیں رہتے ہیں۔ تو وہاں اس آیت میں دوسرا معنی بن ہی نہیں سکتا، وہاں سیاق سباق میں وراثت زمین سے جنت مراد ہے۔ تو اگر وہ آیت نہ ہوتی تو متبادر اور فوراً ذہن میں اس کا جو مفہوم آ رہا ہے وہ تو یہی آ رہا ہے کہ زمین کے وارث صالحون ہوں گے۔ لیکن قرآن مجید کی تفسیر میں سب سے پہلا اور موٹا اصول اور سب سے راجح تفسیر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کی تفسیر قرآن ہی کی دوسری آیت سے کر دینا، اور اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ سیاق اور سباق کے اندر جو آیات مذکور ہیں اس سیاق و سباق کے ساتھ فٹ کر کے کوئی معنی مراد ہو تو وہ بھی تفسیر القرآن بالقرآن ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قیامت کے بیان میں جہنم سے نیک لوگوں کی دوری کا ذکر کیا، پھر ان کے لیے خوشخبریاں سنائی۔ ان خوشخبریوں میں یہ بتانا کہ جنت کے وارث نیک لوگ ہوں گے سیاق سباق کے مطابق نہیں، اور دوسری جگہ سورہ زمر میں تصریح موجود ہے کہ جنت کی زمین کے ہم وارث بناتے ہیں جنتیوں کو۔ تو تفسیر القرآن بالقرآن کے اصول کے مطابق یہ تفسیر زیادہ راجح تفسیر ہے، لہذا قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے دوسری آیات کو اور سیاق و سباق کو
اور پھر صحابہ تابعین کی تفسیر جو مروی ہے وہ بھی اس میں بھی یہ سند سے صحیح یہ قول مروی ہے. تو ان تینوں باتوں کے ساتھ اس کی تائید وہ مل جاتی ہے کہ زمین کے وارث وہ نیک لوگ ہوں گے اور جنت کے وارث وہ نیک لوگ ہوں گے. لیکن یہ دوسری تفسیر اس کی بھی صحابہ تابعین سے مروی ہے اور وہ بھی قرآن مجید کی دوسری آیات کے مطابق ہے کہ مراد زمین سے اگر دنیا کی زمین ہو تو ہم اس دنیا کی زمین کے وارث بنائیں گے اپنے نیک بندوں کو. یعنی پھر الارض سے بھی دو قول ہیں, یا تو پوری زمین مراد ہے تو پوری زمین میں خلافت اور اللہ کا نظام حکومت یہ صالحون کے ہاتھوں قائم ہوگا, اور ضرور ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ پیشن گوئیاں تو دی گئی ہے. تو ان الارض یرثھا عبادی الصالحون میں زمین پوری زمین کی وراثت یہ ہو گئی. اور اگر مراد الارض سے ایک قول بعض صحابہ تابعین سے یہ مروی ہے کہ الارض سے ارض مقدسہ اور شام اور فلسطین وہ مراد ہے تو اس کے وارث ہوں گے عبادی الصالحون. یہ تعبیرات بھی پوری ہوئی ہے کہ خلافت راشدہ اور اس کے بعد قیامت میں خلافت کا قیام وہ عبادی الصالحون کے لیے ہوگا, اور عبادی الصالحون میں امت محمدیہ کے صالح لوگ مراد ہیں. تو اشارہ اس طرف ہے کہ اگر تم خلافت قائم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں صالحون بننا ہوگا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک عمل والوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا. تو خلافت ملے گی اور خلافت ملی تھی. ہاں یہ خلافت ہم سے چھن گئی تو اس کی وجہ بھی اس آیت میں بیان ہو رہی ہے کہ تم عبادی الصالحون نہیں رہے. تمہیں اگر خلافت اور اسلامی حکمرانی چاہیے تو پھر تمہیں عباد صالحون بننا ہوگا. تو اس میں زمین کی اسلامی حکمرانی اور حکومت کی ایک پیغام موجود ہے, اور یہ معنی بھی اپنی جگہ درست ہے اور ثابت ہے. اگر زبور کو امپورٹنٹ لے لیں تو قرآن جو ہے وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خاص کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین کا, اور اس لحاظ سے اگر لیں تو بھی الٹیمیٹلی جو فائنل جو خلافت قائم ہوگی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, وہ بھی عباد الصالحین کے اس میں بھی چلے گا. جی یہ سارے مفاہیم جو ہم نے بیان کیے اس میں کوئی ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہے, یہ سارے ہی مراد ہیں. اللہ نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جنت صالحون کو ملے گا, اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ صالح بنو گے تو خلافت نصیب ہوگی. لیکن یہ معنی لینا غلط ہے اور قرآن اور حدیث کے خلاف ہے کہ یعنی جو بھی آئے گا ملک اس کو حاصل ہوگا تو بس وہ صالح بن جائے گا. یہ معنی تو بالکل قطعی غلط ہے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. بے شک اس قرآن میں یا اس صورت کے مضامین وعد و وعید اور اس صورت کی خبروں اور مواعظ میں لبلاغاً البتہ کافی مضمون ہے, البتہ عظیم پیغام ہے. کان القرآن بلاغہ الی الجنہ. زاد المسیر میں ابن جوزی نے لکھا ہے قرآن تجھے جنت کی طرف پہنچائے گا. بے شک اس قرآن میں بلاغ ہے کہ یہ تمہیں مراد اور جنت تک پہنچا کے رہے گا. تو بے شک اس قرآن میں بلاغ ہے, اور بلاغ کا یہ معنی بھی کہ اس میں عظیم تبلیغ اور عظیم پیغام ہے اور کافی مضمون ہے. لقوم عابدین, اس قوم کے لیے جو عبادت کرنے والے ہوں, یعنی جو صرف خالی خولی دعوے دار اور عادت اور روٹین پہ چلنے والے نہ ہوں بلکہ اللہ کی بندگی کا تہیہ کرنے والے ہوں, اور جن کی ہمتیں عبادت کی ہو نہ کہ عادت کی. تو ان لوگوں کے لیے اس قرآن میں ایک عظیم پیغام ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے. یہ قرآن مجید میں وہ عظیم اعلان ہے کہ جو قیامت تک برابر جاری اور ساری ہے.
اور ایک شخصیت کے حوالے سے اتنا وسیع اور بڑا پیغام اور ایک بڑا دعویٰ ایک شخصیت کے حوالے سے، وہ بھی ایسی کتاب میں کہ جس کے پڑھنے والے لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہیں، وہ بھی ایسی کتاب میں کہ جس کی مکانی اور زمانی وسعتیں بے انتہا ہیں، اس کے اندر یہ اعلان ہو جانا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ اتنا عظیم اعلان ہے کہ ایک بار تمام ہی محققین اور ماہرین کو سب کام چھوڑ چھاڑ کے اس پر غور کرنا ہے کہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں جس کو قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین قرار دیا، اس پر تمہاری طرف سے کیا اعتراض ہے، اس اعلان کو ذرا چیلنج کر کے بھی تو دیکھو۔